سلفیہ میں سے کسی کو عقل آتی ہے کہ وہ سوچے کہ بخاری شریف کے بارے میں جو کہتے ہو کہ اس میں یہ حدیث آتی، صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فوج سب سے پہلے قسطنطنیہ کا غزوہ کرے گی وہ مغفور یعنی بخشی بخشائی۔ اس حدیث پر تو انشاءاللہ بات ہوگی، مگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے دنیا کی کسی کتاب میں کوئی نکال کر دکھا دینا، یہ ان سارے شیخوں کے سامنے یہ رسالے چھپتے ہیں، اوپر لکھا ہوتا ہے ایڈیٹوریل اسٹاف میں کہ ہم سارے شیخ اس رسالوں کے دیکھتے ہیں۔ بھئی آپ نے نکال کر دیکھا ابن تیمیہ سے غلطی ہو گئی، واقعہ تو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ کا، ایک عورت ہے اس کی راوی صرف حضرت ام حرام بن ملحان رضی اللہ بنت ملحان رضی اللہ، اور کسی سے نہیں، دنیا جہان میں جتنی کتابیں نا کسی دوسرے صحابی نے اس کو روایت نہیں کیا، ام حرام بنت ملحان، مگر یہ صاف لکھا ہے صحیح بخاری میں، اور ساتھ حوالہ بھی ہے صحیح البخاری الجہاد وسیر باب ما قیل فی قتال الروم، تو جہاں سے دیا وہاں ہر شخص اٹھا کر دیکھ لے کہ وہاں ابن عمر کا کہیں نام آتا ہے۔ جن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ نہ توفیق ہے کہ کتاب جس سے لکھ رہے ہیں اس کا بھی پتہ نہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں کوئی ذکر نہیں آتا۔ اس حدیث کے بارے میں بات تو شاید کبھی موقع ملے، مگر میں ضمناً کہہ دوں کہ بے شک یہ بخاری میں ہے، مصنف عبدالرزاق میں، مگر کون بیان کرتا؟ شروع سے لے کر سارے شامی ہیں، کوئی مکے کا، مدینہ کا، عراق کا، دنیا کے کسی مسلمان ملک میں کسی کو خبر نہیں ہے کہ حضور نے یہ اطلاع دی تھی، صرف شامی بیان کرتے ہیں، جہاں دارالحکومت تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، بعد میں یزید اور ان کی ساری اولاد، کلہم شامیون، پہلے سے لے کر آخری راوی تک سب شامی، اور شامی بھی کیسا؟ ثور بن یزید الکلائی، جو مدینہ میں امام مالک صاحب نے کہا کوئی اس کے پاس نہ بیٹھے، نہ اس کی روایت لکھے، بیماری کیا تھی؟ وہ بھی ناسبی تھا، جیسے وہ خالد بن عبداللہ کا بنایا نا مکے کا گورنر کہ علی کو گالیاں دے، اس کا بھی یہی کام تھا کہ حضرت علی کو کہتا تھا میں اس کو پسند کر سکتا ہوں جس نے میرے دادے کو قتل کیا تھا، میرا دادا جنگے سے۔ بھائی ایسے دشمنان اہل بیت کی حدیثیں لیے پھرتے ہو، جب اصول یہ ہے سارے جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر ایسی حدیث روایت کرے کہ اس آدمی کا تعلق کسی خاص گروہ سے ہو اور اس کے علاوہ اس کی کوئی تائید نہ کرے، یہ ساری امت کا مسلمہ اصول اور عقل کی بات ہے، وہ بات نہیں لی جاتی، وہ تو اس گروہ کا آدمی، اس نے تو کہنا کوئی غیر جانب بیان کرے۔ اسی لیے علماء نے یہ اصول بیان کر دیا کہ اگر کوئی شیعہ ایسی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں یا اہل بیت کی شان میں بیان کرے جو دوسرے کسی مسلمان نے بیان نہ کی ہو، تو بے شک وہ سچا اور دیانتدار، ہم نہیں اس کی بات مانیں گے، شبہ ہے کیونکہ اس کا یہ عقیدہ اور مسلک ہے، اس کی حمایت میں گڑھڑی ہوگی، بات قدرے دل کو لگتی ہے کہ واقعی محتاط رہنا چاہیے، مگر یہاں آ کر سارے اصول ختم۔ ثور بن یزید الکلائی کا نکال لیں ترجمہ، اگر یہ علی سے دشمنی رکھنے والا نہیں تھا میرے ذمہ لگائے، اس کی حدیث معتبر ہوتی ہے، جو علم حدیث ہے اس کے مطابق کوئی گروہ جس کا خاص عقیدہ وہ اپنے مسلک کی حمایت میں، بھائی ناصبی نے تو کہنا ہی تھا کہ معاویہ جنتی اور یزید بخشا ہوا، کوئی اور کہتا ہے کسی کتاب میں دوسرے کوئی روایت ہے، یہ ضمناً بات آ گئی۔ تو خیر صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر، دوسری غلطی کہ عبداللہ بن عمر سے صحیح بخاری میں جہاں ہے نا، بلکہ اور کسی کتاب میں بھی تو نکال دیں، کسی جگہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نہیں ہے، یہ روایت جہاں بھی ہے حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ تو اس نے بھی خلاصہ یہی نکالا ہے کہ یزید بالکل امیر المومنین تھا، ساری امت نے تسلیم کر لیا تھا، کیسے تسلیم کیا تھا یہ بیان کرنا ہے، جس سے میں نے کہا اور علامہ ابو الکلام آزاد نے کہا یہ کہانی ہی نہیں دین کی حقیقت ہے، اور میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ جو لوگ اسلامی خلافت کے مدعی اگر وہ حسین کو نہیں سمجھے ان کی تحریکیں بے برکت ہیں، اور کبھی دنیا میں وہ اسلامی خلافت نہیں قائم کر سکتے۔ اسلامی خلافت برباد کرنے والوں کی حمایت کرتے ہو، اور جو اس کو قائم کرنے کے لیے اٹھا اس کو باغی اور مجرم کہتے ہو، پھر کس خلافت کی بات کرتے ہو؟ صحیح بخاری میں حدیث شریف ہے کہ سمندر میں جو پہلا گروہ جہاد کرے گا وہ اس پہ جنت واجب ہوگی، تو اس میں کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں یہ شروع ہوا ہے، اور اس طرح کر کے کوئی بات مجھے اس نے اب حضرت عثمان رضی کے زمانہ میں انہوں نے اجازت ان سے لی اور اس جنگ پر روانہ ہوئے۔ اب یہاں راوی یہ بیان کرتا ہے کہ ان پر پوری آئی مسند احمد اور ابو داؤد میں کہ منذر بن زبیر لشکر لے کے گئے تھے، غالباً یہی تھے، ان کا ذکر کیا کہ امیر معاویہ کا نام و نشان نہیں ہے لشکر، تو وہ لے کر گئے تھے، کبھی کوئی کچھ کہتا کبھی کچھ کہتا۔ باقی فاضل میرا جو ہے نا کہنا اس کے خلاف نہیں یہ باتیں، اگر یہ بھی لے کر گیا اور بعد میں دوسرا لشکر یزید بھی لے کر گیا، تو میں نے جو ہمارے شہر کے بڑے اچھے عالم ہیں نا مولانا ارشاد اللہ کثری صاحب، ان سے صرف ایک جملہ بول کر پوچھا تھا، وہ عالم تھے، کہ فسق میں اور مغفرت میں کوئی منافعات ہے کہ ایک آدمی فاسق بھی ہو اور بخشا بھی جائے؟ انہوں نے کہا نہیں، صرف کافر مشرک نہیں بخشا جا سکتا،
فاسق جو ہے وہ تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے اعمال اس کے گندے ہوں، مگر کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو ایسی قبول آ جائے کہ اللہ اس کو بخش دے. اسی لیے آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ میں کہتا ہوں یار بخشش یا عذاب جو ہے نا قیامت کے دن ہے اس میں دخل نہ دو. یہ مالک یوم الدین کا کام ہے، اس کے سامنے پورا ریکارڈ ہے اس کی زندگی کا، وہ اس کے فسق و فجور کو بھی جانتا اور نیکی کو بھی جانتا. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ پیش گوئیاں جو ہوتی ہیں ان کو جو لوگ انلارج کر دیتے ہیں نا کہ بس قیامت کے دن بخشے گا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آگے جو ٹکڑا ہے حدیث کے کہ جو کیسر کے شہر پر پہلے چڑھائی کرے گا وہ بخشا، اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یزید تھا وہ. تو شاہ صاحب لکھتے ہیں اس میں کہاں ہے کہ وہ قیامت کے دن بخشا جائے گا، اس میں تو یہی ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوگا جو لشکر گیا. ایسے ہی جیسے حج پر کوئی کیا حدیث میں آتا ہے کہ بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا، وہ اس وقت کی بات ہے. اس کے بعد اس کا نامہ مال بند ہو جاتا. بعد کے اس کی برائیاں نہیں کاؤنٹ ہوگی. انہوں نے کہا قتل حسین علیہ السلام، نماز کا چھوڑنا، شراب پینا، مدینہ برباد کرنا، خانہ کعبہ اس کو جلانا، یہ سارے بعد کے گناہ صرف ایک پہلی نیکی سے معاف ہو گئے. بڑی پیاری بحث کی ہے انہوں نے البات وقت راجم میں کہ جب بھی ان پیش گوئیوں کو پڑھو تو یہ سمجھو کہ جب وہ لشکر جائے گا اس وقت تک ان کے جو قصور ہے اس نیکی سے بخشے جائیں گے. مگر بعد میں کیا ہوگا کہ بعد میں جو کوئی وہ نیکیاں بدیاں کریں گے وہ نہیں شمار میں آئیں گی. یہ بہت عمدہ تشریح ہے جو صحیح بخاری کے شروع میں نا جو کراچی کی تصویر لگے ہیں ابواب التراجم امام صاحب نے شاہ ولی نے بحث کی ہے تو وہاں یزید کے بارے میں بھی لوگ جھگڑا کرتے ہیں. اچھا تو یہ بات واضح ہوئی کہ ایک تو بخشش کا معنی یہ نہیں کہ وہ فاسق نہیں، صرف کافر مشرک ہونے سے بچ جاتا ہے، فاسق کی مغفرت ہو سکتی ہے. دوسرا اس وقت تک کی بات ہوتی ہے کہ جب وہ یہ نیکی کرے گا اس وقت تک. اسی لیے جب مستدرک حاکم میں یہ روایت آئی تو وہاں یرجعون مغفور لهم کہ وہاں سے جب واپس لوٹیں گے تو وہ بخشے ہوئے ہوں گے، ان کے یعنی گناہ اس وقت تک کے معاف ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں اور یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں جہاں بخشش کا ذکر آتا نا اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ پہلے ہی بخشش ہو جائے گی. اول قدم پر اتنی ضمانت ہے کہ یہ کافر مشرک نہیں کہ ہمیشہ جنت میں رہے. بہت سے لوگوں کا ذکر آیا کہ وہ نجات پا دے، وہاں علماء نے یہ لکھا کہ آخر میں یہ سزا پائیں گے مگر آخر میں نکل آئیں گے. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ آخر میں چھوٹ جائیں. اگر کافر مشرک ہوتے تو وہیں رہتے. بہت سارے احتمال ہیں جو علماء نے کھول کھول کر بیان کیے ہیں. اسی وجہ سے کہ ان کی برائیاں تو علم نشرہ ہے، پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. ساری امت کو پتا کہ انہوں نے غلط کام کی اور سارا عالم اسلام لکھتا کہ سب باتیں چھوڑیں. تو امیر المومنین جو الیکٹڈ کیلف تھا ساری امت نے اس کو چنا تھا، اس کے خلاف بغاوت کر دی. اول من بغا فی الاسلام. ہمارے ساتھ فقیر اور جو علم کلام والے لکھتے ہیں کہ اسلام میں جس نے بغاوت کا آغاز کیا، ایک منعقدہ حکومت کو چیلنج کیا، خلیفہ راشد کی حضرت، وہ معاویہ ہی صوبے کے گورنر سے چارج دینے سے انکار کر دیا، جنگ کے لیے آ گئے. بعد میں سارے فتنے انہیں کی وجہ سے شروع ہوئے. بعد میں جو کچھ کیا پھر نالائق بیٹے کو ولی عہد بنایا، زیاد کو حرامی کو زنا کی گواہی لے کر کے میرے باپ نے زنا کیا. اب اس پر بھی علماء لکھتے ہیں کہ شریعت کا حکم جو اعلانیہ کسی تعویل کے بغیر توڑا گیا وہ یہی تھا کہ حضور نے فرمایا تھا جس کے بستر پر کوئی بچہ پیدا ہو بیٹا اس کا شمار ہوگا. زنا سے نسب نہیں ثابت ہوتا، بیسک زانی کیا میرا نہیں. اس طرح تو حلال و حرام کی چیز وہ اچھا بلا زیاد میں عبید کہلاتا تھا اور عبید اپنے باپ کو اس نے خرید کر آزاد کیا، بڑا نیک سلوک کیا تھا اور لوگ بڑی نیکی مانتے تھے کہ یار زیاد نے اپنے باپ کو آزاد کرایا. مگر جب دنیاوی لالچ میں آ گیا، پہلے حضرت علی کا گورنر تھا، انہوں نے کہا یار علی گیا حکومت اب میری ہے، کیا غلام کا بیٹا تو کہلاتا، تو میرا بھائی بن جا. ابو سفیان کا نطفہ گواہیاں لی بڑے دربار میں کہ ابو سفیان نے اس کی ماں سمیہ سے زنا کیا. یہ خود بھی شرمسار ہو گیا کہ یار گواہی جو چاہیے مجھے دلیل کر دے. اتنا برا کام کہ صحابہ کرام نے صحیح مسلم میں آپ پڑھیں بخاری میں کہتے ہیں یار حضور نے تو کہا تھا جو اپنا نسب بدلے گا اس کے لیے جنت جائے کی خوشبو بھی حرام ہے. یہ کیا ہو رہا؟ تو اب یہ حدیث شریف کا کیا ایسے غلط کام کیے ہیں کہ ان کی تعویل نہیں. مجھے کل ایک آدمی بتا رہا تھا کہ 10-15 آپ کی حدیثیں جو تھی نا وہ میں نے ایک آدمی کو دی کہ یار تو اتنا ناراض ہوتا جا کر پوچھ لا. حافظ شریف صاحب جو ہمارے شہر کے بڑے محدث عالم ہیں، ایک دوسرے عابد صاحب ان سے جا کر ساجد پوچھا، انہوں نے کہا یہ باتیں 100% چاہیے، کوئی بات نہیں، صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ
کہ اہل سنت میں سے اس طرح کسی نے دعائی نہیں دی تھی کہ باتیں اعلانیہ نہیں کی تھی. مولانا اعلانیہ نمبر پر بیان کرتے ہیں باتیں انہوں نے کہا بالکل یہ تاریخ نہیں صحیح حدیث ہے. کیا کریں؟ میں کہتا ہوں آپ کو جنت دوزخ کی کیوں فکر ہے؟ شب و شتم کی بات نہیں، گالیاں دینے والا نعوذ باللہ بیوقوف نادان ہے. مگر جو کچھ اسلام کے ساتھ ہوا ہے، اس کا حلیہ بگڑا ہے، اس کا تو بیان کرو تاکہ امت شاید پیچھے لوٹے. جی کتنی ان کی کچھ یہ حافظ زبیر علی زئی صاحب نے صحیح کہی ہے نا کہ اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ حضرت امیر معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے. یہ بتائیں امام ترمذی. ہاں بالکل ایسی ہے ترمذی کی روایت ہے. اس کو علامہ البانی بھی نا کھینچ تان کر کے یہ جو راوی ہے نا اس کو سکا تو نہیں کسی نے کہا، مگر اس کے بارے میں کچھ ذرا بھی نہیں آئی. اتنے سکا لوگوں نے اس روایت کی ہے، جس کے اتنے شاگرد سکا ہوں وہ معلوم ہوتا کہ ضرور سکا ہی ہوگا. کچھ نہیں ہوگا سے کام چلاتے ہیں. بھائی جس کی شرح لکھ رہے ہیں ترمذی کی، اس کے اشارے مولانا عبدالرحمن مبارک پوری، جن کی شرح توبۃ العاضی مسجد کو مغرب میں مانی گئی کہ انڈیا میں اگر کسی نے کام کیا تو اون المعبود ابو داؤد کی شرح، اور تو انہوں نے صاف لکھا کہ یہ حدیث صحیح کوئی نہیں، حضرت معاویہ کی شان میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہوئی. یہ کھینچ تار کر بنانے کو اس کا کیا فائدہ؟ اور پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے علامہ البانی نے بھی لکھا، سارے علماء میرے ساتھ مناظرہ کیا. یہاں شاہ صاحب آئے، میں نے کہا حضرت بات کرنی حجرے میں ہم دونوں نہیں مسجد میں ہوگی، بیٹھ کر کتاب میں لیا. میں نے کہا اس میں دعا ہے، آپ بتائیں کہ یہ جو جملہ ہے کہ اللہ اس کو حادی مہدی، یہ خبر ہے جملہ خبریہ کی حادی مہدی ہے یا یہ انشائیہ ہے کہ آپ کی خواہش ہے؟ اب اس نے کہہ دیا نادانی سے یہ جملہ خبریہ. اس کے ساتھ جتنے تھے نا استاد آئے دارالقرآن وہ شرمندے ہو کر اٹھ کے. میں نے کہا شاہ صاحب آپ بھی لکھ لیں، آپ کے علم کا پتہ چلے کہ دعا انشاء ہوتی ہے یا خبر ہوتی ہے. وہ بھی پھر رسوا ہوئے. تو دعاؤں کے بارے میں ساری امت جانتی ہے کہ کوئی ٹھیکہ نہیں کہ آپ کی ضرور دعائیں قبول ہوں. آپ نے 3 دعائیں کی تھیں، 2 اللہ نے مانی، تیسری رد کر دی. نہیں میں مانوں گا. اس لیے فتح الباری اور علامہ البانی سب مانتے ہیں کہ کہیں ضمانت نہیں کہ رسول اللہ کا وہ خیال جو پورا ہی ہوا. خبر نہیں کہ یہ حادی اور مہدی دعا ہے، وہ ان کے کردار سے پتہ چلتا کہ ان کے حق میں کوئی نہیں قبول. یہ حادی مہدی نہیں بنے بلکہ امت کو انہوں نے غلط راستے پہ ڈالا. یہ علم کی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اب پھیلائیں ان کو، یہ مولوی چیخیں یا چلائیں ان کی مرضی ہیں، یہ حقائق بالکل فیکٹس ہیں. باقی سب و شتم اور لعنت جنت دوزخ کا معاملہ یہ ساتھ ساتھ کلیئر کرا کریں کہ میں ان سے کوسوں دور ہوں. میں لعنت بیچتا ہوں جو ایسے کام کرتے. ان کو کیا حق ہے؟ اللہ کی مرضی، اپنے کسی بندے کو بخشے یا جنت دے، ہمیں کیا تکلیف؟ دنیا میں جو کچھ اس سے غلط کام ہوئے ہیں وہ بھی اگر ذاتی حد تک ہوتے، کسی نے شراب پی، زنا ہو گیا، ہمیں کیا؟ مگر جس کے کاموں سے امت کو نقصان پہنچا، نظام تباہ ہوا اور ایک ایسی پٹری پر ہم چل پڑے کہ واپسی نہیں ممکن ہوئی اب تک، اس کا تو بیان کرنا پڑتا. امام ابن حزم لکھتے ہیں جو حدیث میں آتا مردوں کو برا نہ کہو، یہ ان لوگوں کے بارے میں جن کے اعمال سے امت کا کچھ نہیں بگڑا. لوگوں کو اپنا کوئی عام ذاتی عمل، ورنہ راویوں کے بارے میں جو مرتب ہوا ہے ان کے بقیہ دے رہے ہیں کہ یہ کذاب ہیں، یہ صوفی تو کہتے تھے یہ بھی غیبت ہے. علماء نے کہا یار یہ کام نہ کریں تو حدیث کا علم ہی تباہ ہو جائے. تو جن سے امت کو نقصان پہنچا نا، دین کو ضرر پہنچا، ان کے عیب بیان کرنا ساری امت کرتی ہے، پھر کرنے چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں فصل کی دال اتنی عمدہ ہے، ٹھیک ہے کوئی عالم ہی اس کو استعمال کرے، ظاہروں کو تو نہیں ہتھیار دیا جا سکتا، مگر بات تو ماننی چاہیے کہ اگر وہ ایسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ رسول کریم علیہ السلام اب جو ہے سناتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور یزید کے بارے میں آئی کہ لشکر جو پہلا جائے گا وہ بخشا ہوا ہوگا. اب اس کے شروع میں جو ہے کہ دوپہر کے وقت حضور ام حرام کے گھر جاتے تھے، اس کے بستر پر لیٹتے تھے، وہ آپ کے سر کے بال جو تھے اس میں سے جوئیں تلاش کرتی تھی. اب سارا زور ان لوگوں نے لگایا کہ وہ آپ کی محرم تھی، دودھ کی وجہ سے یا نسب کی وجہ کیا رشتہ تھا اس سے. اور آخر میں ابن حجر نے کہہ دیا اتنے ظلم کی بات کہ مجھے اطمینان ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کو اصلاح حاصل ہے، وہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ بھی نہ اپنے بدن کو ٹچ کر سکے. ادھر آپ مجمع میں جب لوگ بیٹھ کرتے تھے تو عورت سے بیٹھ کے میں آپ پر مدن میں مسافر نہیں کروں گا، ادھر اس سے سر کے بال اپنے جو تھے نا وہ پکاتے تھے. حالانکہ
موضوع تھی. اب اس کو کیا کریں کہ صرف جنتی بنانے کے لیے حضرت سے معاویہ کو اس کو سہارا بنائے یا جو پہلا حصہ اس کی وجہ سے حضور کی نبوت ہی مشکوک کر دیں. جب مرزائیوں پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا نا کہ وہ بانو کیوں مرزا غلام کو دباتی تھی سردیوں میں, انہوں نے یہی کہا کہ مرزا غلام دباتے تھے حضور نہیں انہیں آرام سے سر اپنا پڑواتے. ایسی باتیں کیسے ہضم کر لی جائیں یا کوئی رشتہ ڈھونڈ کر دیتے بالکل کوئی نہیں ملا. تو یہ ان روایتوں یعنی روایتیں نہیں ماننی چاہیے, 5-10 اگر نکل یہ چھوڑ دیں. مگر مرکزین عزیز بھی سوچیں کہ لاکھوں موتی جو ہے وہ صرف 2-4 کینکروں کی وجہ سے چھوڑ دیے جائیں. صحیح ہے. حضور کی زندگی کا ریکارڈ صحابہ کا روشن دور ہے, ہم سارے پھر ایسے گھبت دینے میں چلے جائیں کہ ہمارے پاس کوئی نور ہی نہ ہو. 2-4 نہیں ٹھیک ہوتی, چھوڑ دو ان کو. صحیح.